عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے ندا لگائی اور کہا، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ انہیں عار دلاؤ، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پہ اللہ ہو جائے وہ اسے بے نقاب کر دے گا۔ اور ابن عمر نے ایک دن بیت اللہ خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کی بھلائی عطا کی جا رہی ہے جب تک روح غرغرے کی کیفیت میں نہ ہو جائے۔ اللہ رحم کرے اس انسان پر جس نے اپنے گناہ سے توبہ کیا، بھلائی کے کام سے اللہ کا تقرب حاصل کیا اور اس کے نزدیک ہوا، اپنی آخرت کے لیے بویا اور بنایا، فنا اور کفن کو یاد کیا اور اپنی بھلائی و درستی کی طرف واپس لوٹا، خشیت کا لباس پہنا اور طاعت کے ایک ایک دروازے میں داخل ہوا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ عید الاضحیٰ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 جون 2025، 10 ذی الحجہ 1446 ہجری، اردو ترجمہ۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، 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 لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب تک روشنی اور تاریکی ملتی رہیں، اللہ سب سے بڑا ہے جب جب بجلی بادلوں میں چمکے، اللہ سب سے بڑا ہے جب جب بارش برسانے والے بادل برسنے لگے، اللہ سب سے بڑا ہے جب جب بجلیوں کے خوبصورت چہرے چمکیں، اللہ سب سے بڑا ہے جب جب حاجی صاحبان بیت اللہ کا طواف کریں، اللہ سب سے بڑا ہے جب تک مہینے اور سال ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین کو توحید کی بنیادوں پر استوار کیا اور قائم کیا اور بیت اللہ الحرام کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اسے نجاستوں سے پاک کیا اور مقدس بنایا، اسے گندگیوں اور بتوں سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ جس کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ نے اسے ذلیل کیا اور اس کی ناک خاک میں ملا دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو شرک کو ختم کرے اور اس کی گندگی کو مٹا دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ نے گمراہی کو مٹایا اور ختم کیا۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ فلاح و کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے مومنو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے پاس عید قربان کا عظیم دن آن پہنچا ہے، جس کی ہوائیں معطر ہیں اور صبح خوشبوؤں سے لبریز ہیں، اور جس کی فضائیں مشک کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ تمہیں ہر سال نئی خوشیاں اور ایسی عید نصیب ہو جس کی خوبیاں کبھی ختم نہ ہو۔ عظیم عید الاضحیٰ تمہیں مبارک ہو، اور یہ موسم تمہیں مبارک ہو جس کی ابتدا عشرہ ذی الحجہ سے ہوئی۔ تکبیر اس کی سنت ہے، حج اس کا فریضہ ہے، قربانی اس کا شعار ہے، درگزر کرنا اس کی خوبصورتی ہے، نیکی اس کا زیور ہے اور معافی اس کی زینت ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ نوازشوں والی ذات ہے۔ مخلوق کے لیے اس کے احکام کی کتنی حکمتیں روشن ہو گئیں۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ الحرام کی جگہ دکھائی اور انہیں سے خالص دین حنیف پر تعمیر کرنے کا اور اسے گمراہ اور کجر و ملت سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اللہ نے ان کو خالص توحید کی وصیت کی جو تمام اصولوں کی اصل، ان کا سرچشمہ اور ان کے سورج کا محور و مطلع ہے اور ان کی جڑ اور ان میں سب سے اہم ہے۔ چنانچہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، اس کے راسخ اصولوں اور مضبوط بنیادوں کو تھامے رکھو، ثابت اور روشن سنتوں کی پیروی کرو اور ہلاک کرنے والی بدعتوں سے بچو۔ نئے طریقوں اور بدعتوں سے عبادت نہ کرو، مشکل وقت میں مردوں سے پناہ نہ مانگو، خوف یا امیدیں ان سے وابستہ نہ رکھو، نہیں ان بوسیدہ ہڈیوں سے شفا کی امید رکھو، نہ قبروں سے برکت لو، نہ قبر والوں سے فریاد کرو، نہ ان سے غربت دور کرنے، بے کسی میں مدد کرنے، بیماریوں اور معذوریوں سے شفا یابی کا سوال کرو، بلکہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں، خواہشوں اور دعاؤں کو پیش کرو، اور فریب کاروں، جاہلوں اور
اہل خرافات کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تمہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، تم نہ جادوگروں، کاہنوں اور عرافوں کے پاس جاؤ، اور نہ نجومیوں، شعبدہ بازوں اور فریب کاروں کے پاس جاؤ، تمہیں وہ لوگ گمراہ نہ کریں جو غیبی اور پوشیدہ باتوں کے علم کا اور مستقبل میں چھپی باتوں کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ چھلاوا، جھوٹ اور فریب کاری کے طور پر کنکریاں پھینکتے ہیں، پرندوں کو بتکاتے ہیں، پیالوں میں نظر ڈالتے ہیں، ہتھیلی کی لکیریں پڑھتے ہیں اور زمین پر لکیر کھینچتے ہیں۔ تم ان سے کچھ نہ پوچھو، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی بے بنیاد اور گڈ مڈ باتوں کو سنو۔ لکیر کھینچنے والے، پرندہ بھگانے والے اور تمام کاہن گمراہ کرنے والے ہیں، اور غیب پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ پہنچ نہیں سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کاہن یا عراف کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا انکار کیا۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، عظیم انعامات اور بیش بہا تکریمات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کے قلعہ اور سلامتی کے سایہ دار درخت تمہارے ملک مملکت سعودی عرب کو ایسا امن و سکون والا ملک بنایا جو بلند کاموں کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، ان کی چوٹی پر فائز ہوا، قابل فخر کارناموں کے لیے تیار ہوا اور ان کی بلندی پر جا پہنچا، علوم کی مشکل گھاٹیوں کو سر کیا اور ترقی کے سرچشموں سے سیراب ہوا۔ اس کے عظیم الشان قابل فخر باتوں اور کارناموں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسے حرمین شریفین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی اور اس کے رحمان کے مہمانوں اور مشاعر مقدسہ کی خدمت کے ساتھ مختص کیا، یہاں تک کہ وہ ان مکارم کے سر کا تاج بن گیا جن کے حصول سے فخر کرنے والے قاصر ہیں اور مغرور لوگ ان تک رسائی حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ایسی چیزوں سے مختص کیا جنہیں ہمارے لیے مناسب سمجھا، اور اللہ کے لیے تمام دائمی کامل حمد ہے۔ سعودی حکومت سے پہلے حج کا راستہ پر امن نہیں تھا، اس کی ابتدا خوف و اندیشہ ہوتی اور اس کی انتہا نقصان و ہلاکت۔ پھر اللہ نے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کو تیار کیا اور ان کے ہاتھ اسلام کو تقویت پہنچائی اور مخلوقات میں عدل و انصاف کو پھیلایا، ان کی تلوار سے ظالموں کی گردنیں ماری، ان کی حکمت کی وجہ سے مملکت کے چپے چپے میں امن و سلامتی پھیلائی، راستوں اور راہوں کو پرامن بنایا اور حاجیوں کو اندیشوں اور ہلاکتوں سے بچایا۔ پھر ان کے بعد ان کے فرما بردار فرزند ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کے پاکیزہ سالے ورثے کی حفاظت کی، سو آج یہ بیت اللہ حرام کے حج اور مخلوقات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زائرین، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے عزت مآب ولی عہد محمد بن سلمان کے دور میں توحید و اتحاد، امن و سلامتی اور اسلام کے سائے تلے سانسیں لے رہے ہیں، اور نمایاں و دانشمند حکومت، بھرپور امن، حیرت انگیز استحکام، چلتے پھرتے عدل اور فراواں خیر کے سائے میں ترقی و تعمیر کے منصوبوں سے بھرا اندوز ہو رہے ہیں جن کی پچھلے زمانے میں کوئی مثال و نظیر نہیں ملتی، اور لوگ اس کے سمندر سے یا اس کے چشموں سے یا تو سیراب ہونے والے ہیں یا اعتراف کرنے والے ہیں۔ آپ عظیم انعامات اور نوازشات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری مزید نوازش کی کنجی اور جنت کی قیمت ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو نعمتیں برقرار رہیں گی، اور اگر ناشکر کرو گے تو نعمتیں فرار ہو جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے مزید نعمت منقطع نہیں ہوتی ہے جب تک بندوں کی طرف سے شکر گزاری منقطع نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تمہیں جو معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کی فرمانبرداری کرو، 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی کرو، واجبات کو ادا کرو، ممنوع اور حرام چیزوں سے دور رہو، بیداری اور احتیاط کو لازم پکڑو، منحرف جماعات، تنگ گروہ بندیوں اور دہشت گرد تنظیموں سے بچو، میانہ روی اور اعتدال کو لازم پکڑو، تفریق پیدا کرنے والے فتنہ باز دشمن سے متنبہ رہو جو بلا سوچے سمجھے فیصلے صادر کرتا ہے اور وہ نہ عدل پہنچاتا ہے نہ انصاف۔ وہ ٹی وی چینلوں اور الیکٹرانک سائٹوں پر لاپرواہ مخالف اور اجنبی دشمن کی طرف برجستہ گفتگو کرتا ہے، افطرا پرداز جھوٹے انسان کی طرف بے لگام طعن و تشنیع کرتا ہے اور بڑے عیب جو، بدمعاش اور الزام تراش کی طرح الفاظ اور معانی کے ساتھ کھیلتا ہے، اور ہم ہر دھوکے باز، افواہ پھیلانے والے لایعنی باتوں کے رسیا سے کہنا چاہتے ہیں، اے وہ شخص جو ہمارے شوہر ہماری پکڑ سے بہت دور ہے، تو اپنی زمین پر ہی چمک اور گرج، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، رحم کرنا احسان کرنے والے نیکوکاروں کا وصف اور پاک باز خاکساروں کی شناخت ہے، اس لیے اے اللہ کے بندے، خود پر اور دوسروں پر رحم کر، اپنے خیر کو اپنے پاس روک کر نہ رکھ، اپنے علم سے جاہل پر، اپنی جاہ و منزلت سے محتاج پر، اپنے مال سے فقیر پر، اپنے احترام سے بزرگ پر، اپنی شفقت سے چھوٹے پر، اپنی دعا سے گنہگاروں پر، اپنی شفقت
شفقت و مہربانی سے گھر والوں پر، اپنے لطف و نرمی سے قرابت داروں پر، اپنی قربت سے بیوی پر، اپنی شفقت سے والدین پر، اور اپنے ادب اور بلند اخلاق سے لوگوں پر رحم کر۔ لوگوں میں اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو اس کی مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اپنے دل سے اللہ کی مخلوق پر رحم کر اور ان کا خیال رکھ، بے شک رحمان اسی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، وہ ستیر یعنی بہت چھپانے والا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے ان کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کو بخش دیتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں میں سے شفقت و نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور سخت کلام، بد اخلاق، سنگ دل، ناشکرے، شیخی خور کو ناپسند کرتا ہے، وہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، بردبار ہے، بردباری کو پسند کرتا ہے، وہ محسن ہے، بھلائی اور بھلائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، منصف ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے اور معذرتیں قبول کرنے والا ہے اور اسے پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کی معذرتیں قبول کرتا ہے، اور بندے میں یہ اوصاف ہونے یا نہ ہونے کے بقدر اسے بدلہ دیتا ہے، تو جو معاف کرے اسے معاف کرتا ہے، جو بخش دے اسے بخش دیتا ہے، جو درگزر کرے اس سے درگزر کرتا ہے، جو پورا حق لے اس سے پورا حق لیتا ہے، جو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کرے اس پر نرمی کرتا ہے، جو اس کی مخلوق پر رحم کرے اس پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جو انہیں معاف کرے اسے معاف کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ فیاضی سے کام لے وہ اس کے ساتھ فیاضی کرتا ہے، جو انہیں نفع پہنچائے وہ اسے نفع دیتا ہے، جو ان کی پردہ پوشی کرے وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے وہ اس کے عیبوں کے در پہ ہوتا ہے، جو انہیں بے نقاب کرے وہ اسے بے نقاب کر دیتا ہے اور اس کی فضیحت کر دیتا ہے، جو ان سے اپنی بھلائی روکتا ہے اللہ اس سے اپنی بھلائی روک لیتا ہے، جو تنگی پیدا کرتا ہے اللہ اس پر تنگی کرتا ہے، جو مکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اللہ اسے ویسا ہی بدلہ دیتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کرتا ہے اللہ اسی طریقے پر دنیا اور آخرت میں اسے معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسا بندہ اس کی مخلوقات کے ساتھ ہو۔ اے اللہ کے بندے، بھلائی کا سرچشمہ بن، محتاجوں کی پناہ گاہ بن، دستے بھلائی مت روک، کمزور اور پریشان حال سے اپنے احسان کو نہ روک، کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچا، اس پر ستم نہ کر، اس پر ظلم نہ کر، اس کو حقیر نہ جان، اس کو ہلکا مت سمجھ، اسے فسق و فجور سے متہم نہ کر، لوگوں کے درمیان اس پر سب و شتم نہ کر، اسے کافر قرار نہ دے، اسے بدعتی نہ ٹھہرا، اس کی لغزش نہ پھیلا، اس کی فضیحت عام نہ کر، اس کا مال نہ چورا، اس کا حلال مال نہ لوٹ، اس کے اہل عیال کو اذیت نہ دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے ندا لگائی اور کہا، اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ انہیں عار دلاؤ، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کو عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پہ اللہ ہو جائے وہ اسے بے نقاب کر دے گا، ہر چند کے وہ اپنے گھر کے بیچ میں ہو۔ اور ابن عمر نے ایک دن بیت اللہ خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کی بھلائی عطا کی جا رہی ہے جب تک روح غرغرے کی کیفیت میں نہ ہو جائے۔ اللہ رحم کرے اس انسان پر جس نے اپنے گناہ سے توبہ کیا، بھلائی کے کام سے اللہ کا تقرب حاصل کیا اور اس کے نزدیک ہوا، اپنی آخرت کے لیے بویا اور بنایا، فنا اور کفن کو یاد کیا اور اپنی بھلائی و درستی کی طرف واپس لوٹا، خشیت کا لباس پہنا اور طاعت کے ایک ایک دروازے میں داخل ہوا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، میں اللہ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، کیا ہی کامیابی ہے مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی ان نعمتوں پر جو عظیم ہیں، اور اس کا شکر ہے ان احسانات پر جن سے نفوس شرف و فضیلت کے مقامات سے سرفراز ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے شبہات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جب تک بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تقوی تمام وصیتوں کا خلاصہ ہے اور اسے اپنائے رکھنا سب سے اچھی خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرد دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں قربانی اسلام کی سنتوں اور عظیم شاعر میں سے ہے۔
जो शख्स उसकी कीमत दे सकता हो और उसे वसअत हासिल हो तो उसके लिए बेहतर है कि वो कुर्बानी को तर्क ना करे। कुर्बानी सिर्फ अनाम यानी चौपाए में ही जायज़ है। उनमें सबसे अफजल ऊँट है, फिर गाय, फिर बकरी, फिर ऊँट में हिस्सा लेना, फिर गाय में हिस्सा लेना। एक बकरी या गाय या ऊँट में एक हिस्सा एक शख्स की तरफ से और उसके अहले खाना की तरफ से काफ़ी है। सिर्फ सनिया या उससे बड़े जानवर ही की कुर्बानी करो, यानी ऊँट जिसकी उम्र 5 साल मुकम्मल हो जाए, गाय जिसकी उम्र 2 साल मुकम्मल हो, बकरी जिसकी उम्र 1 साल मुकम्मल हो और दुम्बा जो 6 महीने का हो, वो भी जायज़ है। इनमें सबसे अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा फरबा हो, सबसे बड़ा हो, सबसे ज़्यादा कामिल हो, सबसे उम्दा हो और सबसे कीमती हो। और इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है ऐसा काना जिसका कानापन वाज़े हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, ऐसा दुबला पतला जिसमें गुदा यानी गोश्त ना हो, और आँख और कान की सलामती का भी ख्याल रखो। इसी तरह से ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूह है जो फटे कान वाला हो, या जिसका कान चीरा गया हो, या जिसके कान का कुछ हिस्सा काटा गया हो, या जिसके कान में सुराख या शिगाफ हो। अच्छी तरह से कुर्बानी करो, छुरी की को तेज़ कर लो, उसे अच्छी तरह तेज़ धार वाला बनाओ ताकि वो खूब तेज़ और रवां हो। जानवर का रुख किबला की तरफ करो और बिस्मिल्लाह पढ़ो और तकबीर कहो, फिर खुद खाओ और दूसरों को हदिया दो और सदका करो। अफजल यह है कि कुर्बानी करने वाला अपना जानवर खुद ज़बह करे। हाँ, अगर ज़बह करना ना आता हो तो किसी और से ज़बह करवाए, और अगर खुद से ज़बह नहीं कर रहा है तो अफजल है कि ज़बह के वक्त वहाँ मौजूद रहे। जिस शख्स ने नमाज ईद से पहले ज़बह किया उसने अपने लिए ज़बह किया, उसकी कुर्बानी शुमार नहीं होगी, और जिसने नमाज के बाद ज़बह किया तो उसकी कुर्बानी मुकम्मल है और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आपसे राज़ी हो, आपको राज़ी करे, आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, आपको सआदतमंद बनाए, बदबख्त न बनाए। जब तक ईद आती रहे और टहनियाँ सद शादाब रहें, आपको खुशियाँ मिलती रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुसलमानों, ये दिन बाहम दरगुजर करने, माफ़ करने और सुलह सफाई का दिन है। बस एक दूसरे को माफ़ करो, दरगुजर से काम लो, सुलह करो और एक दूसरे पर रहम करो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। और जो कोई तुम में से एक रास्ते से ईद की नमाज को गया हो तो अगर मुयस्सर हो तो सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में दूसरे रास्ते से वापस आए। अल्लाह ताला हम पर और आप पर इन बाबरकत दिनों को बार बार लौटाए, और इस हाल में कि हम सेहत, आफियत और खुशहाली की ज़िंदगी में हो। और दुरूद व सलाम भेजो हमारे नबी मोहम्मद पर जो उम्रा और हज तलबिया पुकारने वालों में सबसे अफजल, और अल्लाह के हुजूर लब्बैक कहने वाले और ज़बह करने वालों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी, और अपने रब की इबादत की राह में चलने वालों में सबसे पाकीज़ा हैं। जिसने इन पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा हमारे नबी और हमारे सरदार मोहम्मद पर। अल्लाह रोशन शरफ व बुलंद मकाम वाले हिदायत याफ्ता अइम्मा खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और अली से राज़ी हो जा, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, और तमाम आलू असहाब से और उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा। या करीम या वहाब अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकीन को ज़लील कर, दीन के दुश्मनों को हलाक कर, और चालबाजों की चाल से, मक्कारों के मकर से, कीना परवरों के कीना से और हासिदों के हसद से हमारे मुल्क के और मुसलमानों के तमाम ममालिक की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। ए रब, इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना। अल्लाह, हमारे पेशवा और हुक्मरान तेरे बंदे खातिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को उन कामों की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें नेकी और तकवा के काम पर लगा। अल्लाह, उन्हें अपनी हिफाजत, इनायत और निगरानी में रख, और उन्हें सेहत व आफियत अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, अल्लाह, उनके वली अहद और दस्तरास्त मोहम्मद बिन सलमान की हिफाजत फरमा, उनकी राय, अक़वाल और अमाल को दुरुस्त फरमा, उन्हें सेहत व आफियत अता फरमा, और उन्हें हिदायत याफ्ता रहनुमा बना। ए रब्बुल आलमीन, अल्लाह, हमारे गवर्नर सलमान बिन सुल्तान को मदीना मुनव्वरा और उसके रहने वालों की और उसकी ज़ियारत करने वालों की खिदमत पर बेहतरीन मदद अता फरमा। अल्लाह, तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जिनमें इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की भलाई हो। ए रब्बुल आलमीन, अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे मुसीबत ज़दा लोगों को आफियत दे, और हमारे फौत शुदान पर रहम फरमाए। रब्बुल आलमीन, अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को जालिम काबिज़ों के खिलाफ नुसरत अता फरमा। मस्जिद अक़सा की यहूदी गासिबों की नजात से पाक कर फ़लस्तीन में हमारे लोगों की हिफाजत फरमा। उनके शिकस्ता को जोड़ दे, उनकी नुसरत में जल्दी कर, उनके कैदियों को रहाई अता फरमा, उनके मरीजों को शिफा दे, और उनके फौत शुदगान को शहीदों में कबूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारी पुकार को अपनी बारगाह तक पहुँचा दे। ए रब्बे करीम, ए अजीम, ए रहीम, पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है हर उस चीज़ से जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575
00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔